اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ قطو کی ترکیب، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ کلام کے اندر جب لفظ قطو آ جائے تو اس کی ترکیب کس طرح کی جائے گی۔ قطو اگر طا کی سکون کے ساتھ ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور اس وقت یہ حاسبہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے قطو زید حنان۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ یہ قطو بمعنی حاسبہ اور مضاف ہو رہا ہے زید مضاف الیہ، پھر یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا اور حنان اس کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ اور کبھی قطو کے بعد ضمیر متکلم آ جاتی ہے تو اس وقت اس پر نون وقایہ داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی نون وقایہ داخل نہیں ہوتا، جیسے قطنی کلمۃ الشر اور قطی کلمۃ الشر، اور کبھی اس پر فا بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے فقط۔ اور اس کی دوسری حالت یہ ہے کہ یہ اسم فعل بمعنی یکفی استعمال ہوتا ہے، جیسے قطو خلیل زہرتن۔ یہ قطو بمعنی یکفی مضاف ہو رہا ہے، خلیل مضاف الیہ، اور اس کے بعد اسم فعل زہرتن یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اور اس صورت میں قطو مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جاتی ہے تو اس وقت نون وقایہ لانا واجب ہو جاتا ہے، جیسے قطنی زہرتن۔ اور دوسری حالت میں قطو طا پر تشدید جب ہوگی تو یہ ظرف زمان ماضی منفی کی تاکید کے لیے ہوگا، مبنی بر ضمہ ہوگا، اور حالت نصب میں یہ مفعول فی واقع ہوگا، جیسے ما رأیت اخی قطو۔ اور لا اکتب قطو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لفظ قطو جو ہے یہ تو صرف ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ بغیر نفی کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے تودع ثلاثا قطو۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلمے کی 3 تراکیب بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ما موصول مبتدا، شاء فعل، اللہ اسم جلالت فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، اور ما موصول مبتدا بنایا تھا تو اس مبتدا کی خبر محذوف ہے، اور وہ یا تو کانا محذوف ہے، جیسے کانا فعل اور اس کا ہوا ضمیر فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یا یہاں پر کائنن خبر محذوف ہے، جیسے کائنن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی دوسری ترکیب ما موصول خبر اور شاء یہ فعل، اور اللہ اسم جلالت یہ فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شاء اسم موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے،
اور ما ہم نے اس کو خبر بنایا تھا، تو اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہے ھذا۔ اب ما مبتدا اور خبر اپنے مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہوئے، اور ما کے موصولہ ہونے کی صورت میں جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے کہ ما شاء اللہ کانا او کائن۔ اور اس کی تیسری ترکیب اس طرح ہے کہ ما اس میں شرط مفعول بہ مقدم ہے، اور شاء اللہ، شاء فعل ماضی، اس میں جلالت اللہ یہ اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما شرط کے لیے شرط واقع ہو رہا ہے، اور اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ جزا کانا ہے۔ کانا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بنا۔